ایک غریب تھا لکڑہارا، لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا، کھانا پینا، اور ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے۔ کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا، اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی۔ بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے، میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی، پھر وہ کپڑا بیچوں گی، پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی، اس طرح ہمارا ہاتھ کشادہ ہو جائے گا۔ لہذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں اس کی مجھے اون لا کے دے دے۔ کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دیا۔ وہ دھاگا بنانے کے لیے وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ جھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی۔ حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے امر کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے، پر ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی۔ چیل کا مزاج ہے ایسی چیزیں لے جاتی ہے، اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے۔ یا اللہ چیل لے گئے۔ آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا، پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس۔ اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اسے جا کے سارا قصہ سنا۔ اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے؟ اور شکوے کرنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو۔ اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پونچھی تھی، جو کچھ بھی تھا، وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی چیل۔ بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک قافلہ آیا، حضرت انہیں سمجھاتے رہے، کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے، تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، پیسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار، یا اللہ ہم نے یہ منت مانی۔ اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی
اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی. ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا. تو اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہوں نے کہا فلاں درویش ہیں. ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا. انہیں دے دیں, یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں. انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے ضرورت. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی, اتنے آنے کی, اتنے پیسے کی, اتنے روپے کی, بس اس سے زیادہ نہیں تھی. فرمایا یہ 1000 دینار ہے, اور دینار سونے کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے. یہ 1000 دینار ہے. اب ان کی کہانی سن لی. اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سنا. اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں, اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے. میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخر کار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی, اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا, اور دھاگے سے پھر کپڑا, اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون, اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا. اچانک چیل آئی اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی, اور ہم کئی دن تک روتے رہے. اب ان کے پاس آئے ہیں, ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے. تو بتا, اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے. اور توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے, تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں, تیری اداؤں کو پرکھا نہیں, تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں, اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں, تیری معرفت نہیں. معرفت تعارف سے ہے. معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے. کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما. ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے, ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے, ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے, اس کی بے نیازی نہیں جانتے, اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے. اس کی ایک وجہ ہے, پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے, نہ باپ نے, نہ بڑوں نے, نہ ہمارے استاد نے, نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا کہ اللہ ہے کیا, اور اللہ کیا ہستی ہے, اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے, اللہ سے منوانا کیسے ہے, اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے, اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں, میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں, آپ بھی سنیں, ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا, آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا. اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے. لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا, اللہ کا تعارف کروا دیا, اللہ سے مانگنا سکھا دیا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا, اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا. اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا, اس نے کہا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, میں غریب ہوں, میں ضرورت مند ہوں. اس نے کہا, بندے نے کہا, میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا, ادھر سے بھی لگوا دیا, اور اس کو کہا پریشان نہ ہو, تو دیانتداری سے خدمت کر, تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا, ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ صاحب کہنے لگے میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں, بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں. کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی, ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا, ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا, ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا. وہ کھیل کود, تاش, ساری رات جاگنا, اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا. اس نے فوراً اس بابے کی بات یاد آئی, اس نے کہا اس کو بند کرو, اس کا ماہانہ بند کرو. وہ کہنے لگے مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا,
کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرایا. میں نے کہا نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے، یہ اس حال میں ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے. اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا. اپنی زندگی میں اگر راحت، رحمت، عافیت چاہتے ہیں، ایک تو اس کی تقسیم کے اوپر میری بات پہ غور کریں. آج اون والا واقعہ، ایک تو اس کی تقسیم پہ راضی ہوں. بس اس نے مجھے جو تقسیم دی ہے، مجھے غربت دی ہے، اس کو امارت دی ہے. 2 سگے بھائی ہیں، ایک کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا ہے. اس کے تقسیم پہ راضی ہو. اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، میں مولا میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کو سخت تکلیفیں اور بیماریوں نے گھیر لیا، تو وہ ہر وقت کہتے تھے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا. کسی نے پوچھا حضرت کوئی دنیا کا دکھ، غم، غربت، تنگ دستی نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور پر ہر وقت کہتے ہیں اللہ تیرا شکر. پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی بیماری، تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ نے کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہونا، اور جو دنیا کی تقسیم پہ راضی ہوگا وہ اللہ کے ساتھ راضی ہوگا. دنیا سے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا، پھر وہ چوری دھوکہ فریب نہیں کرے گا. وہ کہے گا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں.